بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے آرٹیکل 12 کے حوالے سے۔ آرٹیکل 12 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا بہت اہم آرٹیکل ہے اور یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ نہیں ہوگا کسی بھی جرم کا یا کسی بھی قانون کا۔ ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ سے مراد یہ ہے، آئین پاکستان میں جو یہ کنسیپٹ دیا گیا ہے، پروٹیکشن اگینسٹ ریٹروسپیکٹیو پنشمنٹ، اس کا یہ کنسیپٹ دیا گیا ہے۔ اور کنسیپٹ یہ ہے کہ اگر آج کوئی قانون بنا ہے تو آج بنے ہوئے قانون کی امپلیمنٹیشن آج کے بعد ہوگی، آج سے پہلے نہیں ہوگی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آرٹیکل 63(a) کے حوالے سے تشریح آئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ منحرف جو لوٹے ہیں ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ لیکن آج لاہور ہائی کورٹ میں جب حمزہ شہباز کے خلاف درخواست دائر کی گئی تو اس میں کہا گیا کہ کیونکہ اب سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے، اس فیصلے کے بعد حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ نہیں رہے تو ان کو عہدے سے ہٹایا جائے۔ تو وہاں پر چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب نے ایک سوال پوچھا اور یہ فرمایا کہ کیا جو فیصلہ اب آیا ہے اور الیکشن پہلے ہو گیا ہے وزیر اعلیٰ کا، تو اس پر بھی امپلیمنٹ ہوگا؟ یہ ایک سوال تھا۔ اس پر بیرسٹر علی ظفر صاحب نے فرمایا کہ وہ فیصلہ نو ڈاؤٹ کہ کل آیا ہے، لیکن جب یہ الیکشن ہو رہا تھا اس وقت یہ میٹر سب جوڈس تھا سپریم کورٹ میں، اور جو لوٹے ووٹ دے رہے تھے یا جو لوٹوں کا ووٹ لے رہے تھے سب جانتے تھے کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہوا ہے اور سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ بھی آ سکتا ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے کنسیکوینسز کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کر کے جو الیکشن میں ووٹ کاسٹ کیا تھا، اس وجہ سے ان لوگوں کے خلاف کارروائی بڑی بنتی ہے اور ان کو معافی نہیں ملنی چاہیے۔ ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ کی میں یہ بھی آپ کو مثال دوں گا کہ اگر ایک ایکٹ تھا جیسے پتنگ بازی ہے، 2000 میں، 2002 میں، 2003 میں پتنگ بازی جرم نہیں تھی، ایک اوفینس نہیں تھا۔ اس کے بعد پھر آپ جانتے ہیں کہ جس طریقے سے قیمتی جانوں کے نقصان کا معاملہ بنا اور بعد میں پتنگ بازی جس طریقے سے پہلے ایک ایونٹ کے طور پر منائی جاتی تھی اس پر پابندی آ گئی۔ جب پابندی عائد ہوئی، اور پتنگ بازی پر اگر پابندی عائد ہوتی ہے 2016 میں یا 2018 میں، اور کوئی جا کر عدالت میں یا تھانے میں درخواست دے کہ میرے پاس ویڈیو موجود ہے فلاں شخص 2002 میں بھی پتنگ اڑاتا تھا، کیونکہ اب پتنگ بازی پر بین ہو گیا ہے، پابندی لگا دی گئی، اس وجہ سے جو 2002 میں اس نے پتنگ اڑائی تھی اس کے خلاف کارروائی کی جائے، تو لاء یہ کہتا ہے کہ آرٹیکل 12 کے تحت اس کو ایک پریولیج حاصل ہے یا ایک تحفظ حاصل ہے کہ جو عمل اس نے کیا تھا 2002 میں، اس وقت کیونکہ یہ قانون اپلیکیبل نہیں تھا اس وجہ سے یہ معاملہ اس میں نہیں جا سکتا۔ اب طریقہ کار کیا ہے آئین پاکستان کا؟ مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی قانون، جیسے معاملہ آ جاتا ہے نیب آرڈیننس کا، آپ جانتے ہیں کہ 1999 میں نیب آرڈیننس آیا، لیکن اس کے اندر لکھ دیا گیا کہ اس کا یہ شروع ہوگا 1985 اور اس کے بعد کے جو کرپشن ہے یا مس یوز آف اتھارٹی ہے، تو ایک چیز اسپیسیفک لکھ دی گئی وہ اپنی جگہ، لیکن اس کے بعد اگر کوئی قانون بنے گا تو ہمارا لاء یہ کہتا ہے کہ نو لا شیل اتھورائز دی پنشمنٹ آف اے پرسن for an act or omission that was not punishable by law at the time of the act or omission۔ ایک بندے نے کوئی ایکٹ کیا ہے، ایکٹ اور omission سے یہ ہوتا ہے، ایکٹ مینس کچھ کرنا، اومیشن سے مراد یہ ہے کہ جو اس کی کرنا ذمہ داری تھی لیکن اس نے نہیں کیا، اس کو اومیشن کہتے ہیں۔ تو ایکٹ اور اومیشن جس وقت اس نے کیا اس وقت وہ ایکٹ یا اومیشن کوئی جرم نہیں تھا، اس وجہ سے اگر بعد میں وہ جرم بن گیا تو اس کا ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ نہیں ہوگا، اور اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ 2016 میں قانون بنا ہے اور وہ عمل 2014 میں ہوا ہے، تو 2014 میں کیونکہ وہ قانون نہیں تھا اس وجہ سے 2014 میں کیے گئے اس کے ایکٹ یا اومیشن کی اس کو سزا نہیں ملے گی۔ نیب آرڈیننس میں لکھ دیا کہ 1985 سے شروع ہوگا۔ اب اگر تو کوئی اسپیسیفک لاء ہے اور اس میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ فلاں تاریخ سے اس کا ایفیکٹ ہوگا تو وہ چیزیں تو کلیئر ہو گئیں، لیکن جہاں یہ نہیں لکھا ہوا وہاں پر پھر جو آئین ہے اور وہ قانون ہے وہ بڑا کلیئر ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ نہیں ہوگا۔ اور یہی سوال اٹھا تھا جب پہلے میں آپ کو جو اس ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ آئین پاکستان کا آرٹیکل 12 ہے اس کی جو ورڈنگ ہے وہ پڑھ کے سنا دوں، پھر اس کے بعد میں آپ کو مشرف کے خلاف جو فیصلہ ہے اس کا ایک حوالہ دوں گا اور اس کے بعد مزید کلیئر ہو جائے گی۔
No law shall authorize the punishment of a person for an act or omission that was not punishable by law at the time of the act or omission. میرے خیال میں آپ کو بات کلیئر سمجھ آ گئی ہوگی. اور اس میں جو سب آرٹیکل بی ہے, for an offence by a penalty greater than or of a kind different from the penalty prescribed by law for that offence at the time the offence was committed. جب اس نے offence کیا تھا اس کا جرمانہ اگر اس نے اس وقت توڑا تھا, اشارہ توڑا, اور اس کی جو پینلٹی تھی یا فائن تھا وہ 500 روپے تھا, اب آ کے وہ 5000 فائن ہو گیا ہے, تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ 2005 میں اس نے جو اس کے خلاف ایک استغاثہ دائر ہوا تھا کہ اس نے توڑا ہے, اشارہ توڑا ہے, اس وجہ سے اس سے جو فائن ہے وہ زیادہ لیا جائے. تو آئین کہے گا کہ جب اس نے جو اوفینس کیا تھا اس وقت جو سزا تھی یا جو فائن تھا وہی وہ دینے کا ذمہ دار ہے, اس کے بعد اگر وہ بڑھ جاتی, نحس ہو جاتا ہے فائن, تو وہ ذمہ دار نہیں ہوگا. دو طرح کی جب اس نے کوئی عمل یا ایکٹ کیا جو اس وقت غیر قانونی نہیں تھا یا اس پر قانون موجود نہیں تھا, تو بعد میں اگر کوئی قانون بن جاتا ہے تو اس کو اس کی سزا نہیں ملے گی, ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ نہیں ہوگا, اس کا پہلے سے اطلاق نہیں ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی فائن کا معاملہ ہے اور پہلے جب اس نے وہ جو اوفینس کیا تھا اور وہ فائن کم تھا, بعد میں وہ فائن زیادہ ہو جاتا ہے, تو اس کو وہی فائن پے کرنا پڑے گا جب اس نے وہ اوفینس کیا, جتنا فائن اس وقت لاگو تھا وہی وہ دے گا, اس سے زیادہ نہیں دے گا. یہ بیسیکلی ایک فنڈامنٹل رائٹ دے دیا ہے آئین پاکستان نے کہ یہ نہ ہو کہ اگر کوئی نئے قانون بعد میں بنتے رہیں اور ان قوانین کی وجہ سے جو پہلے کچھ ہو گیا ان لوگوں کے خلاف بھی کارروائیاں شروع کر دی جائیں. مشرف کے خلاف جب یہ کہا جاتا ہے ایمرجنسی نافذ ہوئی اور 2007 میں, ایمرجنسی پہلی 1999 میں ہوئی اور اس کے بعد 2007 میں, ان کے خلاف جب ایمرجنسی 2007 کا جو ہائی ٹریزن کا مقدمہ دائر کیا گیا تو وہ 2007 کی ایمرجنسی پہ تھا, 1999 2002 میں جو کچھ کرتے رہے اس پر نہیں تھا, کیونکہ اس میں پھر بڑے بڑے اور نام بھی آتے تھے, اس وجہ سے 2007 کی جو ایمرجنسی تھی وہ اس میں نام شامل کیا گیا پرویز مشرف کا. اور پرویز مشرف کے وکلاء کا یہی عدالت کے سامنے تھا کہ 2010 میں ہائی ٹریزن کی ڈیفینیشن آئی, اس کا ایک پروسیس آیا 18ویں ترمیم میں, اور جو اوفینس ہے وہ 2007 کا ہے, اس وجہ سے 2007 کے اوفینس پر وہ نہیں اپلیکیبل ہوگا اور ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ نہیں ہوگا 2010 میں آنے والی 18ویں ترمیم, جس میں آرٹیکل 6 میں ایڈیشن کی گئی اور اس میں یہ ساری چیزوں کو شامل کیا گیا. تو یہ اس کا کنسیپٹ ہے اور یہ بیسیکلی ایک بنیادی حق ہے, فنڈامنٹل رائٹ ہے ہر پاکستانی کا, کہ اگر کوئی بعد میں قانون بنتا ہے اور اس وقت اس نے کوئی ایسا ایکٹ یا اومیشن کیا تھا جب وہ اس پر کوئی قانون موجود نہیں تھا, تو بعد میں بننے والے قانون کی بنیاد پر پہلے والے ایکٹ یا اومیشن پر کارروائی نہیں ہو سکے گی. اس سے اس کو پروٹیکشن دے دی ہے آئین پاکستان نے. انشاءاللہ کل ہم آرٹیکل 13 پر بات کریں گے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.